نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد باسل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہر سال کی طرح امسال بھی ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے پورے عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ہر طرف جشن کا ایک ماحول بن جاتا ہے اور پوری دنیا میں تمام امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کے میلاد کا جشن مناتی ہے۔ اس موقع پر چند ہی جگہیں ایسی ہے جہاں میلاد مصطفیٰ کا جشن نہیں منایا جاتا، تو آج وہی رات ہے، ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ بھی ہے۔ اسی تاریخ میں صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اب اس موقع پر چند طریقے کے سوالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا جو جشن مناتے ہیں، قرآن سے یا حدیث سے اس کا کہیں سے ثبوت ملتا ہے؟ قرآن سے ثبوت ہو تو ہم منائیں، حدیث پاک سے ثبوت ہو تو ہم منائیں، اور ہمیں یہی بات آج ثابت کرنی ہے کہ کیا قرآن پاک ہمیں جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا حکم دیتا ہے یا جشن میلاد مصطفیٰ منانا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو آپ دیکھیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت پروردگار عالم کی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ آپ ہی کے صدقے میں، آپ ہی کے طفیل میں اگر آپ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب کچھ آپ کے صدقے سے ملا، تو آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوئے۔ تو جب آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی نعمت تمہیں ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو ہم میلاد مصطفیٰ یا جشن میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اسی اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو تم خوب خوشیاں مناؤ۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات یا اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے حضور کی ذات، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے حضور کی ذات۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ اللہ کی رحمت ہے،
تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فضل پر اور میری رحمت پر خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ تو جشن میلاد مصطفیٰ ہم مناتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ فضل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ قرآن مقدس میں تیسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آپ کی ولادت یہ اللہ کے عظیم دنوں میں سے ہے کہ نہیں؟ تو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو یہ اللہ کے عظیم دنوں میں سے ہے۔ تو اب یہاں یہ 3 دلیلیں میں نے قرآن مقدس سے دی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور حقیقت ہے کہ ہر ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سعودی عرب میں جہاں سے اسلام پھیلا ہے، جو اسلام کا مرکز ہے، وہاں تو میلاد مصطفیٰ کا جشن نہیں منایا جاتا، پھر ہم انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں نبی کا جشن کیوں منائیں؟ میں آپ کو بتاؤں، عرب کے ایک عالم دین جن کی کتاب ہے الجامع اللطیف، عرب اس عالم دین کا نام ہے محمد بن جار اللہ، غالباً یہی نام ہے، وہ عرب کے عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے الجامع اللطیف۔ وہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ہمیشہ میلاد مصطفیٰ کا جشن منایا جاتا تھا اور جلوس بھی نکالا جاتا تھا۔ وہ جلوس حرم شریف سے حضرت آمنہ کے مکان تک جاتا، وہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہاں نعت خوانی ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بیان ہوتا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس لوٹتے اور جلوس کی شکل بھی بیان کرتے ہیں کہ مشعل بردار لوگ جلوس کو لے کر کے جاتے اور پھر حضرت آمنہ کے مکان سے واپس آتے اور حرم شریف میں جلوس کا اختتام کر دیا جاتا۔ غالباً 1926 تک حرم شریف میں یہ جلوس نکلتا رہا، اس کے بعد پھر پابندی عائد ہو گئی۔ تو اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ عرب کے عالم دین ہے جو اپنی کتاب میں انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کتاب کو انٹرنیٹ سے نکالیں اور اس میں دیکھ لیں۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن کیوں منائیں؟ کیونکہ 12 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی تاریخ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی ہے، تو ہم وفات کے دن جشن نہیں منائیں گے، اس لیے کہ وفات کے دن خوشی نہیں منائی جاتی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ایک جید بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب اور فتاوی اشرفیہ اور الاضافات، ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ تو جب آپ نے لکھا ہے کہ 12 کی تاریخ آپ کی وفات کی تاریخ نہیں ہے تو بلا شبہ ہم جشن منائیں گے۔ اور پھر شریعت نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو منع کیا ہے۔ صرف اس عورت کے لیے سوگ منانا جائز ہے 3 دنوں سے زیادہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جو عدت میں رہتی ہیں انہیں سوگ منانے کی اجازت ہے، لیکن عام طور سے اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی ممانعت ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال اور آتا ہے سامنے کہ صاحب آپ جلوس نکالتے ہیں، میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے منایا؟ کیا صحابہ کرام نے جلوس نکالا؟ اس کا سب سے سیدھا سادھا اور آسان جواب یہ ہے کہ صحابہ نے اگر میلاد نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، تو کیا صحابہ نے منع کیا ہے کہ تم میلاد مت کرنا، تم جلوس مت نکالنا؟ اگر صحابہ نے منع کیا ہو یا حضور نے منع کیا ہو تو سامنے لائیے تاکہ ہم دیکھیں۔ اور شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے، کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے، حرام کہنے کے لیے یا منع کرنے کے لیے شریعت سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ابو لہب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابو لہب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا، کٹر دشمن رسول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی،
تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ سے کہا کہ تم میری بھابھی آمنہ کے گھر چلی جاؤ، ان کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، وہ تنہا ہے، جا کر کے ان کی خدمت کرو۔ تو آپ کی لونڈی حضرت آمنہ کے مکان میں جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوڑتی دوڑتی آتی ہے، ابو لہب مبارک ہو، تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسین و جمیل بچہ عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے۔ یعنی حضور کی پیدائش کی خبر پا کر کے ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ وہیں سے اشارہ کیا کہ جا نبی کے میلاد کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب نے نبی کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ اب آئیے بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے کتاب النکاح کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی موت کے بعد میں نے خام میں دیکھا اور پوچھا کہ ابو لہب کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، جہنم میں جلایا جاتا ہوں، میں جہنم میں ہوں، لیکن جب دوشنبہ کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کمی ہو جاتی ہے کہ دوشنبہ کے دن حضور کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس پیدائش کی خوشی میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس کے صلے میں جہنم میں بھی میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرات محدثین اس واقعہ کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک کٹر دشمن رسول، ایک کافر اگر نبی کی ولادت کی خوشی منائے تو جہنم میں اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، تو کیا حال ہوگا اس عاشق رسول کا جو مسلمان ہو، عاشق رسول ہو اور اپنے نبی کے میلاد کی خوشی منائے، تو پروردگار عالم اسے جنت النعیم عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس واقعہ پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اعتراض کر کے میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا تھا حضرت عباس نے ابو لہب کے بارے میں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی خواب تو خواب ہوتا ہے، اس کو آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، خواب کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جاتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواب تو ضرور ہے، لیکن بیان کرنے والے جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر محض خواب ہی تھا تو صحابی رسول ہو کر کے انہوں نے کیوں بیان کیا؟ دوسری بات، خواب ہی تھا تو امام بخاری جیسا عظیم محدث اپنی کتاب بخاری میں اس واقعہ کو لکھا ہے، کتاب النکاح میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، میلاد منانا، خوشی منانا، جشن منانا، یہ قرآن سے ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ، اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جلوس جیسے ہی نکلتا ہے نعت پاک پڑھی جاتی ہے، اور بلند آواز سے یہ ڈی جے وغیرہ لگا کر کے نعت پاک لگا دی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نعت پاک پڑھنا اچھا ہے، عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن اس میں کچھ نوجوان اس میں ڈانس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا جشن ہے، یہ جلوس عید میلاد النبی ہے۔ سن لیجئے، جو لوگ اس طریقے کی حرکت عید میلاد النبی کے موقع پر کرتے ہیں، ان کا جلوس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نبی کی میلاد نہیں منا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی خباثت باطنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اس پاکیزہ جلوس میں، ذمہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ذمہ دار ان کا کان پکڑ کر کے باہر کریں، اس طریقے سے جلوس کی شبیہ کو خراب نہ کیا جائے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، میں امید کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔